بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، سب پورا عالم انتظار کر رہا ہے کس کا؟ وہ جو نجات دے گا۔ قرآن ہم پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس کا قرآن نے سب سے زیادہ ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کا قرآن میں بہت ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے شکنجے میں رکھا ہوا تھا، شکنجے میں، ظلم اور ستم میں غلام بنا کر رکھا ہوا۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ بچوں کو مار دیتا تھا فرعون، مردوں کو بھی، عورتوں کے ساتھ ظلم اور ستم، یہاں تک کہ اسے خبر ہوئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری اس مملکت کو تباہ کر دے گا۔ تو یہ آنے والا کیسے آیا؟ بنی اسرائیل جو تھی مشکل میں تھی، اس نے مناجات کی کہ پروردگار بھیج اس کو جو ہمیں نجات دے۔ ظاہر ہے کوئی اور نہیں بھیج سکتا سوائے پروردگار کی، اور مناجات بھی اسی سے کی جا سکتی ہے کہ جو سننے والا ہو، جو خود کسی کا محتاج، وہ اس کی بارگاہ میں بنی اسرائیل جو ہے وہ، کیونکہ اس سے پہلے نبی آ کر جا چکے تھے بنی اسرائیل جا، کوئی آئے جو نجات دے۔ کیوں؟ کیونکہ خود وہ جانتے تھے کہ یہ جو فرعون ہے یہ شخص نہیں ہے، یہ فرعونیت کا سسٹم ہے، اور یہ سسٹم کو توڑنے کے لیے الہی سسٹم ہی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ تھک تو نہیں گئے گرمی کی وجہ سے؟ امام زمانہ بلند تر صلوات تو وہ جانتے تھے کہ شخص نہیں ہے، ایک شخص کو مار دو ختم کر دو، نا، پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے، اور نظام اتنا اسٹرانگ کہ ابھی تک آپ دیکھیں احرام مصر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے پتھر اوپر کیسے لے کے گئے؟ کرینے بھی نہیں تھی، سویلائزڈ، ہر چیز سسٹم سے بنی ہوئی، سسٹم حاوی تھا، دیکھنے کو ترقی یافتہ تھے، ہر چیز بڑی طریقے سے موجود تھی، لیکن دوسری طرف ظلم اتنا تھا کہ قوم کو چیخ و پکار کرنی پڑ گئی خدا کی بارگاہ میں، خدا منجی کو بھیج، نجات دینے والے کو بھیج۔ بس پھر عزیزان محترم خدا نے جناب موسیٰ کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب دیکھیں آپ فرعونیت کا سسٹم کتنا اسٹرانگ تھا کہ اب کوئی پیدا ہو رہا ہے، کب پیدا ہو رہا ہے، کیسے پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہونے والا کرے گا کیا، یہ کس کو پتا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیں آپ۔ ہم تو قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہے قرآن کیا کیا باتیں کر رہا ہے۔ مردہ ہو جائے تو بس پڑھتے ہیں، باقی بند کیا اور رکھ دیا۔ قرآن کلام الہی ہے، ہماری زندگی میں قرآن کتنا ہے۔ دنیا جہان کی باتیں سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، پورا دن ٹی وی لگائیں تو ختم نہیں ہوتا، موبائل، جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے، ہاتھ میں موبائل ہو تو تھکتا نہیں ہے آدمی، آنکھیں تھک جاتی ہیں، پھر بھی دیکھتا رہتا ہے یوں کر کے، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، بھائی بس کر دو۔ نہیں، دنیا کی باتیں سنتا رہے گا، وہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ روز قیامت میں اگر خدا نے کہا کہ بات کرو تو ہم کیا بات کریں گے اس سے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ، خدا تو خدا ہے، بہرحال خدا کہتے میں بات نہیں سن رہا تمہاری، وہاں پروردگار ہے، اگر ادھر تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ کہا نہیں، تمہیں دنیا میں ٹائم ہی نہیں تھا،
تم میری بات تو سنتے. اللہ اکبر. خدا قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ میں شیرک سے بھی زیادہ تمہارے، میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اتنے قریب ہوں، مگر پھر بھی میں سن نہیں رہا. استاد بنایان ہمارے بڑے استادوں میں سے ہیں، کہنے لگے میں ایک دن گاڑی میں جا رہا تو سگنل پہ گاڑی رکی اشارے پہ، تو ایک پھول دینے والا لڑکا اس نے پھول دینے کی کوشش کی، تو میں نے کہا نہیں چاہیے، جیسے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں نا چیزیں، کہنا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا نہیں 1 منٹ شیشہ نیچے کیجیے. کہا میں بیچنا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں اس سے پہلے کچھ کہتا سگنل کھل گیا، میں سر جھکائے گھر تک آیا اور اسی سوچ میں پڑ گیا کہ خدا ہماری زندگی میں دستک دے رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں. وہ دینا چاہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں مگر میں سنتا. ازالہ بتا یہ قرآن ہے، سب یہ داستان بنی اسرائیل قرآن ہے. فرعون کو کیسے پتا چلا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ کیا کیسا سسٹم تھا، کیا نظام تھا فرعون کے پاس؟ اب چاہے جو بھی تھا، جادوگر تھے، شیطانی رابطہ تھا، جو بھی تھا، بہرحال وہ بات اپنی جگہ، لیکن فرعون کو پتہ چل چکا. اب فرعون نے کیا کیا؟ سارے بچوں کو مار دو، ماؤں کے پیٹوں میں بھی ہیں بچوں کو. لیکن خدا نے حضرت موسیٰ کی ولادت کو مخفی رکھا، کیونکہ جب خدا کوئی پلان کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. بچہ پیدا ہو گیا، ماں کو وحی ہوئی کہ پانی میں ڈال دو. ماں ہے، درد تو ہوگا. وہیں خدا نے کہا گھبراؤ مت، ہم دوبارہ اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے. پانی میں ڈالا، بہن دیکھتی رہی، پانی پانی چلتا چلتا فرعون کے محل میں جا کر رک گیا. جناب آسیہ نے دیکھا، بچے کو اٹھایا، کہا فرعون سے ہماری اولاد نہیں، ہم اس کو اپنی آنکھوں کا نور عین نہ بنا لیں. اب آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ موسیٰ ہم نے تمہاری ماں کو وحی بھیجی، ہم نے تمہاری ماں کے دل کو اطمینان دیا. موسیٰ ہم نے تمہیں وہاں بھیجا جو میرا بھی دشمن تھا، تمہارا بھی دشمن تھا، اس جگہ بھیجا. سورہ طٰہٰ میں پروردگار جب یہ واقعے کو بیان کر رہا ہے تو ایک آیت کے آخر میں پروردگار کہتا ہے، کیا خوبصورت بات ہے ظالم محترم. پروردگار کہتا ہے موسیٰ القیت علیک محبۃ، موسیٰ ہم نے اپنی محبت کا عکس تمہارے اوپر ڈالا، ہم نے اپنی محبت کا عکس تمہارے اوپر ڈالا تاکہ تمہیں اپنے آنکھوں کے سامنے پرورش دے سکے. خدا کو نہیں سمجھے ہم، نہ خدا کو سمجھے نہ خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو سمجھے. ہم تو ایسی ٹوٹ پھوٹ فرقوں میں بڑھ گئے. مسلمان ویسے ہی اتنا محبت سے نفرت کرتا ہے، محبت سے نفرت کرتا ہے. عزیزان محترم، خدا نے یہ نظام بھیجا اس لیے تھا کہ یہ آپس میں مل کر کمال تک پہنچے. اب جب جناب موسیٰ کو پروردگار نے کہا جناب موسیٰ بلند ہو گئے، آپ کے سامنے بڑے ہوئے، اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا، شخص کو مار دیا، چھوڑنا پڑ گیا، چلے گئے، حضرت شعیب کے پاس پہنچے، اس کے بعد وہیں ان کی زواج ہوئی اور جانے لگے. اور پر ایک دفعہ نکلنے لگے تو ایک درخت سے روشنی آئی. گھر والوں کو بولا کہ کچھ نہیں ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں، کچھ لے کر آؤں. تو درخت سے کلام شروع ہوا اور جناب موسیٰ کو بتایا گیا کہ یہ ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں. شروع میں تو تھوڑا سا وہ ہوئے، پھر ان کو معجزے عطا کیے، ایک ان کے ہاتھ کو اور ایک اس عصا
کو دیا. اب جناب موسیٰ اس سسٹم کو لے لیا. خدا جب چاہتا ہے تو ایک شخص سے پورے باطل کے نظام کو توڑ دیتا ہے. ایک شخص. کیا حضرت موسیٰ نے پانی، مویشی، درخت، لکڑی، مولانا صاحب ہم کیا لڑیں گے؟ امریکہ اسرائیل تو بڑی طاقتیں ہیں. ایمان اگر ہو تو آدمی لکڑی کو بھی اسلحہ بنا دیتا ہے. ایمان. اور جب ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی کر لیں آپ. نیوکلیر پاور ملک بھی ہو جائیں آپ, لیکن آپ کے پاس اپنی بجلی نہیں ہے. ایمان چاہیے. ایمان. ایمان. کہا موسیٰ جاؤ. کہا پروردگار موسیٰ حضرت موسیٰ کو موسیٰ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو. حضرت موسیٰ فرعون کو جانتے تھے. کہا میں فرعون کے پاس جاؤں؟ یہ تو پتہ نہیں ظالم ہے, کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا. کہا نہیں جاؤ. کہا مجھے میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجے تاکہ وہ میرا بلکہ میرے بھائی سے کہیں چلا جائے. بعض قرآن کی آیتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ کہا نہیں موسیٰ دونوں جاؤ. اللہ. سورہ شعراء میں پروردگار جب اس بات کو بیان کرتا ہے, موسیٰ جاؤ بھائی کو ساتھ لے کے جاؤ اور کہو ہم بھی سن رہے ہیں. جانے خدا. موسیٰ جاؤ کہو بات کرو ہم بھی سن رہے ہیں, یعنی ہم تمہیں چھوڑ نہیں رہے. موسیٰ جاؤ بات کرو. اور ہاں فرعون سے جب بات کرنا نرم لہجے میں بات کرنا. پروردگار فرعون ظالم ہے, تیرا دشمن ہے, پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا. تبلیغ نرم لہجے میں کی جاتی ہے. زیادہ محترم تو ہمیں بھی نرم لہجے سے ہی, بعض ہمارے دوست ہم بھی رہ رہے ہیں کبھی کبھی ڈنڈا لے کے ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, مارو لوگوں کو بھائی, ایسا پیار سے. ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا. ہمارے جو استاد, ان کے جو استاد, کبھی انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ کرو. ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. تبلیغ یہی ہے. آپ بچے کو نماز پڑھو, قرآن پڑھو, جو تھوڑی بہت پڑھتا ہوگا وہ بھی چھوڑ دے گا. بھائی آپ خود نماز پڑھیں اول وقت, آپ خود گھر میں قرآن کھولیں. جو اولاد یہ دیکھتی ہو کہ میرا باپ رات کو تہجد پڑھتا ہے, اس بچے کو بتانا نہیں پڑتا بیٹا آپ نے بھی تہجد پڑھنی ہے. جو باپ خود گھر میں قرآن کھولتا ہو اس کی اولاد کو کہنا نہیں پڑتا. اب جب آپ خود بھی موبائل میں لگے ہوئے, ہاں ٹھیک ہے, تو اس نے بھی بھائی یہی کرنا ہے. تربیت تبلیغ نرم لہجے میں کی جاتی ہے. فرعون جیسی شخصیت کو پروردگار کہہ رہا ہے نہیں, آرام سے بات کرنا, نرم لہجے میں بات کرنا. گئے گفتگو کی. آپ جانتے ہیں پھر کیا کلام ہوا. کہا کہ فرعون کو کہ فرعون رب العالمین پر وہ تعجب کرا. رب العالمین کیا ہے؟ کہا وہی جو تمہارا بھی رب ہے اور اس مشرق سے مغرب ہر چیز کا رب ہے. خدا کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا. خدا نے فرعون تک اپنے ولی کو بھیجا. جان خدا کو اصل میں دین کو سمجھیں, دین کے مقصد کو سمجھیں. سید الشہداء کیوں کربلا آئے تھے؟ جوان بیٹا شہید ہو گیا, پھر بھی امام حسین
روز عاشورہ کھڑے ہوئے ہی کہہ رہے ہیں اگر ابھی بھی تم پلٹ آؤ تو میں تمہیں جوان بیٹے کا خون معاف کر دوں. نہیں سمجھے, ہم دین کو نہیں سمجھے. دین خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا نوالا ہے, جب تمہارا دل چاہتا ہے اس کو نگل لیتے ہو. یعنی کیا؟ یعنی جو تمہاری اپنی مرضی کا دین ہے وہ تم اس پہ عمل کرتے ہو, جو چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آتی اس کو چھوڑ دیتے ہو. بھائی فلانی چیز حرام ہے, فلانی چیز جائز ہے, جائز ہے, لیکن جو مجھے سمجھ میں آئے گی میں وہی کروں گا. یہ میں نہیں کر سکتا, فلانا میں نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا. عزیزان محترم, دین میرے آپ کے گھر سے نہیں نکلا, دین خدا نے اپنے نبی کے گھر میں اتارا ہے. دین کی خاطر کہا فرعون رب العالمین, فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. پھر اس کے بعد بہرحال عصا ڈالا, انہوں نے رسیاں ڈالی, جادوگروں نے, وہ شام بن گئے. پروردگار نے کہا موسیٰ عصا ڈال دو, عصا ڈالا, اژدہا بن گیا. جادوگر تھے, جانتے تھے یہ جادو نہیں ہے, جانتے تھے یہ جادو, فوراً سجدے میں آ گئے. ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے, مار دیا ان کو, کوئی فرق نہیں پڑا ان کو, کیونکہ وہ حق پہ مر گئے. اس کے بعد اذان محترم پھر کہا کہ مجھے بنی اسرائیل دے دو, میں بنی اسرائیل کو لے جاؤں. نہیں دیا. بنی اسرائیل راتوں رات نکلی جناب موسیٰ کے ساتھ. یہ سارا مقدمہ ہے, گھبرائیے گا مت, مجلس بعد میں پڑھوں گا میں. صلوات بھیج دے محمد بھائی. لے کر نکلے, پیدل تھے. فرعون کو پتہ چلا, گھوڑوں پہ سواریوں پہ, پیچھے پیچھے. سامنے دریائے نیل آ گیا. اب ادھر بنی اسرائیل, پیچھے فرعون کا لشکر پہنچ رہا ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا لو بھائی, پیچھے دشمن ہے, آگے پانی ہے, پھنس گئے. حضرت موسیٰ کیا کرے؟ قرآن, خدا نے وحی نازل کی, کہا موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے. موسیٰ عصا کو پانی میں ڈال دو. اللہ اکبر, ایک عصا کیا کیا کر رہا ہے, کیا کیا کر. ایک عصا, لکڑی کا ایک عصا ڈال دو, کیا ہوا؟ کھل گئے, راستے بن گئے, نکل گئی. فرعون پیچھے آیا, ڈوب گیا, ختم. اب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, محمد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل معجزے دیکھ کر پانی سے نکلی. پاؤں میں کہتے ہیں مٹی لگی ہوئی تھی. دیکھا ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے. اتنے معجزے دیکھتی ہوئی قوم نے کیا کہا موسیٰ سے, موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بنا دو. یہاں لانا تھا میں نے آپ کو اتنی محنت سے. یعنی مناجات کر رہی ہے, پروردگار بھیج جو نجات دے. آ گیا, نجات دے, نجات دے دی, معجزوں کے ساتھ نجات دے دی. پانی میں دیواریں بن گئی, دیواریں بن گئی پانی میں, نکل گئے. ابھی نکلے ہی تھے. ہاں موسیٰ ہمیں بھی ایسا رب بنا دو. تو یہ کیسے ہو گیا؟ ایک قوم نجات بھی مانگے, کڑپے بھی صحیح, اور جب نجات دینے والا آ جائے تو اسے کہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اللہ. عزیزان محترم, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے کہ جب قوم یا امت, ظاہر بنی اسرائیل تھی نا, امت,
فرعونیت کے نظام میں پل بڑھ رہی ہو تو جب منجی آ بھی جائے تو وہ نظام ان کے اندر سے باہر نہیں نکلتا. ہم کس نظام میں پل بڑھ رہے ہیں؟ کون سا نظام؟ کون سا سسٹم؟ کون سی چیزیں ہیں آج معاشرے کے اندر اسلامی نظام ہے، اسلامی قانون ہے، کہنے کو مسلمان ہے، کہنے کو سب کچھ ہے، لیکن جو سسٹم حاکم ہے ہر چیز کا، چاہے وہ ثقافت ہو، چاہے وہ کلچر ہو، چاہے وہ معاشی اکنامیکل سسٹم ہو، کوئی بھی چیز ہو، میجورٹی سسٹم کیا ہے ہمارا جس میں ہم پل بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ اسکول کا نظام ہو، ایجوکیشن کی سسٹم ہو، کتابیں ہوں، ہم کیا بن رہے ہیں؟ ہم کیا بن رہے ہیں؟